سکینہ انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے. پروردگار عالم بھی جانتا تھا کہ انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، تو اس نے موت میں بھی ذائقہ رکھ دیا. اس نے موت میں بھی ذائقہ رکھا. کل نفس ذائقہ الموت، ہر انسان ذائقہ موت چکھے گا. اب موت جسے آئے گی جسے نہیں آئے گی الگ داستان ہے، لیکن ذائقہ موت ہر ایک کو چکھنا ہے. یہ ذائقہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے اور یہ ذائقہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے دنیا میں وہ آباد کرے جس سے یہ ذائقہ بہتر سے بہتر ہو جائے. عرض کروں آپ سے کہ انسان خواہشات کا پتلا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے بھی خواہش کرتا ہے. اب ہم جتنے یہاں پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، اگر سب کے ہاتھوں میں مجلس میں کاغذ اور قلم دے دیا جائے اور کہا جائے کہ لکھو کہ تم کیا چاہتے ہو، اگر کاغذ اور قلم دے کر یہ کہا جائے کہ ذرا مجلس میں لکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجلس ختم ہو جائے، خواہشات کی فہرست مرتب نہ ہو. نہیں، میرا خیال ہے کہ زندگی کم ہے، خواہشات کی فہرست بہت زیادہ ہے. کاغذ ختم ہو سکتا ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، انسان کی خواہش کا سلسلہ نہ تمام ہے. بنانے بیٹھے خواہش محنت کیا، زندگی تھوڑی ہے، خواہشات بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر سمرائز کریں چیزوں کو اور یہ دیکھنا چاہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے، تو کوئی مرکزی نقطہ ہو جس سے پتہ چلے کہ انسان کیا چاہتا ہے. تو دو نقطوں میں عارفین نے انسان کی چاہت کو بند کر دیا. ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق اس مادی دنیا کے ساتھ ہے. تب پوچھئے انسان کیا چاہتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو، چاہے مومن ہو چاہے گنہگار ہو، چاہے آل محمد کا مطیع ہو چاہے نافرمان ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا بندہ ہو. جب اس سے پوچھئے وہ کیا چاہتا ہے تو وہ دو باتیں کہے گا، یعنی یہی مرکزی نقطہ ہے. وہ کیا چاہتا ہے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان حیات چاہتا ہے. گھبرا کے سنا، انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان حیات چاہتا ہے. پہلے ہی بیٹھے آپ کی طرف جو چڑھی، انسان حیات چاہتا ہے. اور انسان کو حیات چاہیے. دیکھیے ایک بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، ماں باپ کو پتا ہے ایک مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، خاندان والوں کو پتا ہے ایک مہمان گھر آ رہا ہے. آنے سے پہلے آپ اس کے مدرسے کے بارے میں سوچ رکھا ہے. آنے سے پہلے آپ نے اس کے لیے کھلونے تاج میں سجائے ہیں. آنے سے پہلے اس کے کمرے میں سجاوٹ کی گئی ہے، الماری میں اس کے لیے کپڑے لا کر رکھے گئے ہیں، اس کے لیے غذا کا بندوبست کیا گیا ہے. لیکن سچ بتائیے، اگر یہ بچہ سانس نہ لے سکے، اگر یہ بچہ پیدا ہوتے ہی سانس نہ لے، کیا ہوگا؟ ساری خواہشات کی فہرست رکھی رہ جائے گی، کپڑے رکھے رہ جائیں گے، یہ دودھ، یہ غذا، یہ میوہ جات اور وہ مدرسہ جس میں اسے جانا تھا، یہ سب بیکار. اگر انسان آتے ہی سانس نہ لے، یعنی پروردگار کی رحمت یہیں سے شروع ہے کہ اس نے ہمیں سانس عطا کی ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان پہلے مرحلے میں حیات چاہتا ہے. اب حیات مل گئی، حیات ملنے کے بعد آپ پوچھئے، اب آپ بڑے ہوئے، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کو تربیت ملی، کسی نے کلمہ پڑھا اور کسی نے نہیں پڑھا. اب دونوں سے پوچھئے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا گناہی ہے، یہاں سے لوٹ کر جانا ہے. تو انسان کہے گا حیات کے بعد مرکزی نقطہ یہ ہے کہ میں نجات چاہتا ہوں. نہیں پہنچا سکتا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، انسان دو چیزیں چاہتا ہے. پہلے مرحلے میں حیات چاہتا ہے، زندگی مل جائے، اور پھر چاہے جیسی بھی گزاری ہو زندگی، اس کے بعد کافر ہو یا مومن ہو، یہ کیا چاہتا ہے کہ نجات مل جائے. اتنا سیانہ ہے کہ یہاں بھی مزے چاہتا ہے، وہاں بھی مزے چاہتا ہے. انسان یہاں بھی سکون والی زندگی چاہتا ہے اور وہاں بھی سکون والی زندگی چاہتا ہے. اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے کہا میں تمہیں دونوں جگہ بہترین زندگی عطا کروں گا، لیکن وسیلوں کو پہچاننا، وسیلوں کے ساتھ دیتا ہوں، وسیلوں کے بغیر کچھ نہیں ہے. مولا کیسے کا
वसीले हैं। मालिक हयात के वसीले माँ और बाप है, तो निजात के वसीले क्या है? याद रखना, निजात के एक वसीले को कुरान कहते हैं, दूसरे को अहले बैत कहा जाता है। यानी ना तो दो वसीलों के बगैर हम दुनिया में आ सकते हैं और ना दो वसीलों के बगैर दुनिया से जा सकते हैं। यहाँ लाने वाले वसीलों को माँ और बाप कहा जाता है, वहां तक पहुंचाने वाले वसीलों को कुरान और अहले बैत कहा जाता है। समझ में नहीं आई बात? जब दुनिया तो मादी दुनिया है, अब यहाँ वसीले के बगैर नहीं आ सकते, तो जन्नत बगैर वसीले के कैसे जा सकते हैं? जब दुनिया में हमें बगैर वसीले के नहीं भेजा गया, तो अल्लाह आखिरत भी वसीले के साथ अता करेगा। दुनिया में भेजने का वसीला माँ और बाप, इन्हें पहचानो तो तुम्हें रब्बे हकीकी समझ में आए, और इन्हें नहीं पहचाना तो याद रखना, अगर ये नाराज हैं तो तुम जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकते। और इसी तरह कुरान और अहले बैत, अगर इन्हें ना पहचाना तो फिर हिदायत नहीं है, फिर निजात नहीं है। तो अगर दुनिया में जीना चाहते हो तो वालिदैन, और अगर आखिरत की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो तो कुरान और अहले बैत, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आपने कभी भी मेरा साथ दिया, मैं बस आपकी उम्मत में बहुत बुलाने गुफ्तगू नहीं करता, एक छोटा सा मजमून जहाँ इरफान भाई की बात को छोड़ा वहां से आगे बढ़ाता हूँ। बहुत शानदार अंदाज में मसाइल और फदाइल आपने अशार में समाप्त किए। चंद टूटे अल्फाज में समाप्त करेंगे। नबी कह रहे हैं बगैर वसीयत के नहीं मरना, और खैर छोड़ो तो वसीयत। कमाल हुआ, कुछ लोग वो हैं कि जो हदीस आने पर भी अमल करते हैं और कोई नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी हदीस नहीं आई है वो अमल करना पहले से शुरू करते हैं। उन्हीं में से मजदूर की मजलिस है, मजदूर से इस्तेफादा करेंगे चाहे, ताकि हमें जिंदगी बेहतर गुजारने में मदद मिल जाए। इन्होंने पहचान लिया निजात के वसीले, मादियत में कमाल रखती, हर्ष पर हुकूमत है, बादशाह है, बाप की तरफ से भी बादशाही का राज है, और जिस घर आई है वहां पर भी शहनशाहियत है, और बाप शौहर का इंतकाल हुआ तो उसके बाद हुकूमत इनके हाथ में आ गई। ये मैमूना खातून है और ये हफ्स की मलिका हुकूमत कर रही है। तारीख में लिखा, एक दिन बेटों ने आकर देखा, और अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए कि औलाद को कहना ना पड़े, वो चेहरा देखकर पहचान ले कि माँ बाप को कोई शय चाहिए, इनकी कोई ख्वाहिश। एक मरतबा बेटे आए और आकर कहने लगे, अम्मा महसूस होता है कि आप कुछ चाहती हैं लेकिन बयान नहीं करती, और लगता है कि तबीयत नासाज है। तो कहने लगी, हाँ सही पहचाना, तबीयत खराब। अम्मा इलाज के लिए जिससे कहती हैं उससे इलाज कराते हैं, गुर्बत तो है नहीं, परेशानी तो है नहीं। अरे मुल्क में अच्छे अच्छे हकीम हैं, अगर मुल्क में नहीं तो बैरून मुल्क, जिससे कहती हैं उसका इलाज कराते हैं। कहने लगी, मेरे लाल ये बता, ये जो हकीम लाते, तबीब लाते, वो क्या इलाज करते हैं? अम्मा सर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, दिल में दर्द हो, जहां दर्द हो इलाज करते। कहने लगी, मेरे लाल ये जो जिस्मानी इलाज करने वाले हैं ना, उन्हें हम जानते हैं, हमारे जिस्म को कोई तकलीफ नहीं। फिर अम्मा कहने लगी, ये जो बेचैनी है ना वो हमारी रूह की बेचैनी है। अगर रूह का कोई मालिक जानते हो तो ले आओ। तो एक मर्तबा कहने लगे अम्मा रूह का इलाज करने वाला तो हमें नहीं मालूम दुनिया में कौन है। कहने लगी, फिर मैं जानती हूँ रूहानी इलाज कहाँ होगा। कहने लगे, अम्मा कौन करता है रूह का इलाज? कहाँ? मदीने में बड़े अच्छे अच्छे हकीम रहते हैं, मदीने में रूह का इलाज होता है। अच्छा, मदीने में रूह का इलाज होता है तो बताइए, मदीना चलते हैं। और एक मर्तबा फौज को हुक्म देने लगे कि तैयारी करो, सवारी तैयार करो, हमें मदीने जाना। तो ये कहने लगी, नहीं मेरे लाल, सवारी लेकर नहीं जाएंगे, फौज के साथ नहीं जाएंगे। आज जरा सा किसी के पास कुछ आ जाए, पौधा मिले, इल्म मिले, उसके साथ प्रोटोकॉल है,
اللہ نہ کرے جو ملکہ ہے باپ کی طرف سے بھی جو شوہر کی طرف سے بھی حکومت رکھتی ہے اسے کتنا پروٹوکول چاہیے ہوگا. اور جس کے بعد لشکر اپنا لشکر ہے. ایک مرتبہ کہنے لگی نہیں میرے لال لشکر لے کر نہیں جاؤں گی. کیوں ماں؟ کہ جہاں جا رہے ہیں نا وہ علاج کے لیے حکومت نہیں دیکھتے ہیں عزت دیکھتے ہیں. اگر بندہ عزتدار ہے تو علاج کرتے ہیں. اچھا ماں سواری نہیں میرے لال سواری میں نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر جا رہے ہیں نا وہاں پیدل چلنے کی عادتیں ڈالی ہیں. یہی فضائل ہیں یہی مسائل آپ بنا دیجیے سوال کریں. اما تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ غلام اور کنیزیں ساتھ لے لیتے. تو کہنے لگی میرے لال کنیزوں کا غلاموں کا کیا کرنا ہے؟ ہم خدمت کریں گے. جہاں علاج کروانے جا رہے ہیں نا ان کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ ان کی کنیزی میں چلے جاؤ, ان کی غلامی میں چلے جاؤ تو وہ علاج کر دیتے ہیں. اب جب ہم خود غلام اور کنیزی کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کنیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کنیزوں کی ضرورت نہیں, ہم تو خود ان کی کنیزی میں جا رہے ہیں. ملکہ ہو کر کنیزی میں جا رہے ہیں. ہاں علاج کرنے کی شرط یہی ہے دل سے ان کے کنیز یا غلام بن جاؤ علاج ہو جائے گا. شام نہ سواری لے کر جائیں نہ فوج لے کر جائیں نہ غلام کنیز. تو ایسا کرتے ہیں بیٹے چلتے ہیں نہیں میرے لال آپ بھی نہیں حکومت سنبھالیے اور ہمیں اجازت دیجیے. تو بچے کہنے لگے کہ اماں پھر یہ بتا دیں علاج کتنے دن میں مکمل ہو جائے گا؟ طریقہ علاج جانتی ہیں, علاج کرنے والوں کو جانتی ہیں, تو یہ بتا دیں علاج کب ختم ہوگا ہم آ کر آپ کو لے جائیں گے. ایک مرتبہ کہنے لگی میرے لال ہم نے تربیت کی ہے پھر بھی نہیں پہچانتے. اما کیا کہا جہاں جا رہے ہیں نا وہ جنت ہے اور کوئی احمقی ہوگا جو جنت سے جیتے جی لوٹ کر واپس آ جائے. درود پڑھیں محمد والے جنت سے واپس نہیں آنا جنت جا رہے ہیں. اور ہمارا کیا ہوگا؟ تم پر پابندی نہیں ہے ملنا آنا چاہو تو مل جانا لیکن ہم جا رہے ہیں. اور بس یہ چلی یہ کہہ کر کہ جہاں جا رہے ہیں وہ عزت دیکھ کر علاج کرتے ہیں تو ریئیکشن بھی آئے گا. اس لیے کہ محبت دو طرفہ نہ ہو بیکار ہے. میں کہتا رہوں میں حسینی ہوں حسین مولا نہ پہچانے تو بیکار ہے, محنت بیکار ہے. لہذا دونوں طرف سے محبت کا تار جڑا ہوا ہو تو کام کرے گا. زیادہ زحمت نہیں یہ چلی تو بیٹے کہنے لگے اماں پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہم نے تربیت کر دی لہذا زندگی گزارو. اماں کوئی کام کی بات ملاقات نہیں ہوگی, حکومت چھوڑ کر جا رہی ہیں, واپسی کا ارادہ نہیں ہے, ہمارا کیا ہوگا؟ بس یہی تک کے لیے آپ کو زحمت دی تھی کہ دو باتیں ہیں عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی. ماں سمجھ کے مانو, ملکہ سمجھ کے مانو, بزرگ سمجھ کے مانو, جیسے دل چاہے. دامن میں رکھا تمہارا فائدہ نہ رکھا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. اماں کیا ہے؟ دو باتیں, دو نصیحت, وصیت سمجھو نصیحت سمجھو. اماں کیا ہے؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے ملک میں اعلان ہو کہ دو لوگوں کا ایک ساتھ انتقال ہوا ہے, سارے سماج میں بیٹھے ہیں, ایک ہو امیر ایک ہو غریب, امیر کا جنازہ چھوڑ دینا غریب کا نہیں چھوڑنا. ایک ساتھ دو جنازے ہوں تو چاہے امیر کو چھوڑ دینا غریب کو نہیں چھوڑنا. کیوں ماں؟ یہ ایک ملکہ ہدایت کر رہی ہے اپنے بچوں کو. کیوں ماں کہا امیر کے تو مرنے کے بعد بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں, غریب کا کوئی نہیں ہوتا. شام عمل کریں گے. اور کوئی کام کی بات. آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی تمہارے دربار میں لایا جائے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوں تو فوراً کھلوا دینا. اما قیدی کا ہاتھ کیوں کھلوا دینا؟ ضروری نہیں ہے کہ ملزم مجرم بھی ہو, بعض اوقات لوگ شریفوں کو بھی گرفتار کر کے لے آتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور آپ سماعت کر رہے ہیں. درود پڑھیں محمد اور پھر یہ چلی گئی اور کہہ کر گئی تھی چمن بھائی کے ہاں عزتیں دیکھتے ہیں. تو تاریخ میں لکھا مسجد نبوی تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, خطبہ تمام کیا اور صحابہ سے کہا جلدی سے گھروں کو لوٹ جاؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی کہا میری ایک عزت والی مہمان آ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مردوں کے مجمع میں آ جائے, چاہے مرد میرے صحابہ ہی تو. لہذا اپنے گھروں کو جائیے
لوگ اپنے گھروں کو گئے اور یہ آ گئی. اتنی عزت دار ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعد اگر نبی زندگی میں کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہی مذکور ہے. کھڑے ہوئے سر کے ہاتھ رکھا بیٹی کہہ کے مخاطب کیا اور پھر کہا چلو وہاں چلو جہاں کے لیے تمہیں بنایا گیا. بہت دور نہیں ہے دروازہ. دروازے پہ نبی دخل الباب کرنا چاہتے ہیں. کوئی ندا دے رہا ہے محمد میرے حبیب یہ میری کنیز خاص کا دروازہ ہے, پہلے انما پڑھیے پھر گھر پہ داخل کیجیے. نبی نے انما پڑھی اور اتنی دیر میں بیٹی دروازے پر آ گئی اور کہنے لگی بابا آپ تو میرے بابا ہیں, آپ کیوں تلاوت کرتے رہتے ہیں دروازے پہ آپ کو زحمت ہوگی. بیٹی کے گھر کو آپ کو آ جانا چاہیے. آواز آئی میں نہیں رکتا ہوں. وہ روک لیتا ہے. آنے والے ہیں ایام فاطمہ, وہ روک لیتا ہے. یہ میری کنیز خاص کا دروازہ ہے. مجھے نہیں معلوم جس دروازے پہ باپ کو بھی اس انداز میں آنے کی اجازت نہ ہو جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں. اس گھر پہ اگر امت استاد ہو کر آ جائے تو اس بیٹی کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہ بیٹی اپنے باپ ہی کو دیکھ کے گزرا. ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا کہ نبی آئے خوش ہو گئی, دروازے پہ سلام دعا ہوئی, نبی کو اندر بلایا. آج خوشی دوہری ہے اس لیے کہ نبی کے ساتھ کوئی اور بھی آیا. آنکھیں چمکنے لگی, سینے سے لگایا, آنکھیں چوما, آواز دی میمونہ اب آئی ہو, ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں. کہنے لگی بی بی ہم بھی کم نہیں کرتے, ہم بھی آپ کے لیے کرم رہے تھے, لیکن کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی تھی, وہ ذمہ داریاں ادا کرنی اور ہم آپ کے پاس آ گئے. اب کہیں جانے والے نہیں, اب آپ کے گھر, اب ہمارے بال ہوں گے اور آپ کی چوکٹ ہوگی. لوگ سمجھ رہے ہیں آج محمد کے دروازے پہ مکے مدینے کے فقیر جمع ہوئے ہیں, جانتے نہیں ہیں کوئی حق چھوڑ کے آیا ہے, کوئی شیراز چھوڑ کر آیا ہے, کوئی یمن چھوڑ کر آیا ہے. یہ شہزادے ہیں, یہ ملکائیں ہیں, یہ شہزادیاں ہیں جو آل محمد کی خدمت کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ جانتے ہیں زمین پہ اللہ نے تھوڑے سے ٹکڑے میں حکومت دی ہے, لیکن کائنات کی بادشاہت جن کے ہاتھوں میں ہے, اگر ان کی کنیزی میں چلے جاؤ تو اس سے بڑا کار خیر نہیں ہے, اس سے بڑی ہدایت کا راستہ نہیں ہے. بس یہ اس دروازے پر آ گئی. اللہ ہر ایک کو بیٹی عطا کرے اور پھر انہیں بیٹیوں کو سنبھالنے کے لیے دل بھی عطا کرے. بیٹی والا اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے, چاہے جھوپڑی میں رہ رہا, اور باپ کوشش کرتا ہے کہ اسے اگلے گھر جانا ہے, میرے گھر میں اسے زحمت نہ ہو. اللہ بیٹیوں کو اچھے رشتے کی نصیب فرمائے اور انہیں آباد بھی کرے. ماں باپ کی پریشانیوں کو, بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک مرتبہ تعلیم نے لکھا کہ یہ بیوی جو بادشاہی رکھتی ہے سسرال سے بھی میکے سے بھی, ہم سمجھ رہے تھے اسے گھر کا کام نہیں آتا ہوگا, اس لیے کہ اگر کسی کو 4 پیسے مل جائیں تو وہ اپنی بیٹیوں سے کام نہیں کراتا, خدمت گزار کرتا ہے. یہ تو ملکہ ہے, ہم سمجھتے تھے اسے کام نہیں آتا ہوگا, لیکن باخدا اس نے اہل بیت کی ایسے دل سے خدمت کی, ایسے دل سے خدمت کی اور ایسی روٹیاں بنا کے حسنین کو کھلائی کہ زمین والے تو زمین والے, عرش والے بھی معاملے کے لیے چلے آتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے عرش والے معاملے آتے ہیں. دیکھیے میمونہ نام ہے,
پہ پہنچایا. اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے موت اور حیات تو تیرے ہاتھ میں ہے. یہ میرا اونٹ مر گیا، اب میں منزل پہ کیسے پہنچوں گی؟ ابھی کہہ رہی تھی کہ کوئی آیا، اس کے پاس توانا اونٹ تھا اور اس نے وہ اونٹ اس بیوی کو دیا، کہا اس پہ بیٹھو اور آگے بڑھ جاؤ. یہ بیٹھ کر آگے بڑھ گئے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جس کی دعا اتنی جلدی رب نے سن لی؟ کہا نہیں پہچانا، یہ مسکا ہے، شعرا کی بیٹی جو فضا کی بیٹی ہے. بتاؤ اب 3 نسلوں میں ایسا اثر ہے، فضا کیسی ہوگی؟ درود پڑھو محمد والے محمد. جس کی تیسری نسل ایسی، جس کی نواسی ایسی ہے، اس کی نانی کیسی ہوگی؟ اور جب خاتمہ ایسی ہے تو بیوی سیدہ کا مقام کیا ہوگا؟ بیوی کی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ سن رہے ہیں چند جملے اور سماعت فرمائیں گے کہ اس در پر آئی تو ایسی ہے کہ اگر دیوار سے کہے کہ سونا ہو جائے تو وہ سونا بن جائے. یہ ایسی ہے کہ خان منگا لیتی ہے آسمان سے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے بیوی، جہاں کل عیسیٰ کی ماں تھی نا، وہاں تو تیرے گھر کی کنیزیں ہیں. عظمت میں جہاں کل مریم تھی، وہاں تو آپ کے گھر کی کنیزیں ہیں. آپ کا مقام کیا ہے یہ تو محشر میں کھلے گا، محشر میں پتہ چلے گا. میں بیوی کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ سماعت کر رہے ہیں. چلیے ایک مرتبہ اپنی خاموشی کے لیے درود تلاوت فرمائیے. بولا کریں اور آل محمد کی حمایت میں نہیں بولے تو کہاں ہوگا؟ لیکن صرف اتنا نہیں، اس کے پاس یہ ہنر آ گیا کہ دیوار کو سونا بنا دے. اس کے پاس یہ ہنر آ گیا کہ دعا کرے آسمان سے پانی اتر جائے. صرف اتنا نہیں، اور یہ عظمتیں کیوں ہیں؟ یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ اس نے ناطق قرآن پالے. یہ جنت میں رہتی ہیں اور اس نے کئی قرآن پالے. نہیں سنا آپ نے؟ اس نے کئی قرآن پالے ہیں، پال کے اسلام کو دیے ہیں. حسنین جیسے اسے ماں کہتے ہیں اور حسنین ہر ایک کو ماں نہیں کہتے. حسنین جسے ماں کہتے ہیں اس کی قسمت کیا ہوگی؟ یہ وہ بیوی ہے جس کے لیے ابھی وصیتیں پڑھی ابراہیم آپ کے سامنے کہ بیوی نے کیا وصیتیں کی ہیں. اور بیوی جسے وصیت کرے جانتی ہے کہ یہ اہل ہے اور یہ وہ ذمہ داری نبھائی کہ اس نے نبھائی. بس مسائل میں کام آ جائیں گی باتیں، اب زیادہ زحمت نہیں دیتا. سنیے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں قافلے میں حج کے لیے جا رہا تھا، سوتا رہ گیا، میرا قافلہ آگے چلا رہا. اب میں تلاش میں تھا کہ میرا قافلہ مل جائے، اونٹ پہ ادھر ادھر پھر رہا تھا. اتنی دیر میں تلاوت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. کوئی مستور تلاوت قرآن کر رہی ہے، آواز ایسی ہے کہ عرش کو چھو رہی ہے. قدم سب کام بھول کر اس کی جانب بڑھ گئے. میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک بیوی مصلی پر عبادت کر رہی ہے، دنیا سے غافل، اپنے اللہ سے لو لگائے، خوشبو اور خضو کے ساتھ عبادت. میں قریب آیا، نہ اس کے پاس سواری تھی، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی زیادہ راہ، نہ کوئی محافظ. ایسے عالم میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اور یہ عبادت الہی کر رہی ہے. میں قریب آیا، میں سمجھا کہ یہ بھی عبادت کرتی رہ گئی اور اس کا قافلہ آگے چلا گیا، یہ قافلے سے بچڑی. تو میں قریب آیا اور میں نے آ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے ایسی بات کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے. اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی. کیا کہا؟ قل سلام فسوف یعلمون، سلام تو کہو پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں. سلام کہہ کے دیکھو پتہ چلے گا ہم کون ہیں. ہم شرمندہ ہوئے. رسول اللہ کی تربیت میں پہلے سلام، جو میرے پہلے سلام، ہم نے سلام کیا، جواب سلام ملا. ایک مرتبہ ہم نے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ اس نے نہیں بتایا یمن سے آ رہے ہیں، لبنان سے آ رہے ہیں، فلسطین سے آ رہے ہیں، کچھ نہیں بتایا. اس نے قرآن پڑھا. کہنے لگی یونادون بمقام
مکان بعید، وہ دور دراز مکانوں سے بلائے جاتے ہیں. اب کتنی دور سے آ رہی ہے؟ اس کے لیے تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کتنے دن سے سفر کر رہی ہے. اس نے پھر قرآن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے 6 دن میں بنایا. اپنے آیت سے اندازہ لگایا یہ 6 دن سے سفر کر رہی ہے. تو ہم نے پلٹ کے سوال کر دیا کہ بیوی کیا گمراہ ہو گئی ہو؟ بھول گئی ہو، بھٹک گئی. ایسی آیت پڑھی کہ کاپ کے رہ گئے. کیا کہا؟ میں یہدی اللہ فما لہ من مضل. جس کی ہدایت خود اللہ نے کی ہو اسے کون گمراہ کر سکتا؟ جس کی ہدایت کرنے والا پروردگار ہو اسے گمراہ کون کر سکتا؟ تیور دیکھ کر ہم گھبرا کے ڈر گئے. ہم نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ آپ انسانوں سے ہیں یا جنات سے؟ تو اس نے پھر ڈر لہجے میں ایک آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم. اے بنی آدم اپنے آپ کو زینت دو، سجائے رکھو. نوجوان بیٹھے ہیں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ زینت دینا بالوں کو بڑھانے کا نام نہیں ہے. یہ فیشن تو نہیں کہتے. اور اگر مسکرات سن رہی ہے تو سرخی پاؤڈر نہیں ہے زینت. اللہ چاہتا ہے کہ اگر زینت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بندگی کو معراج پہ پہنچاؤ، جانماز پر آ جاؤ، سجدہ کرو اور عبادت سے اپنے آپ کو زینت دو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ انسانوں میں سے. ہم نے پوچھا کہ بھوک لگی، آپ کے پاس کچھ نہیں. پھر قرآن سے آیت پڑھی وَجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اللہ نے انہیں ایسا تھوڑی بنایا ہے کہ وہ کھانا نہ کھا سکتے. ہم نے کھانا دیا، شکر الہی ادا کیا. سجدے ہو رہے ہیں، ہم نے کہا چلیے تو آپ سے نہ ملایا. اس لیے کہ سوال کیا کہاں کے لیے، کہاں جانے کا ارادہ. آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ہم سمجھ گئے حج کے لیے جا رہی ہیں. قافلے سے بچڑی ہم نے کہا چلو قافلے سے ملائیں. اب سواری ہے ہم دو، ہم مرد اور سواری ہماری تھی. ہم بیٹھے اور چلے. صحرائی جہاز کا ہم ایک عام مذکور کا صحرائی جہاز دوڑنے لگا، وہ بہت پیچھے رہ گئی. ہم نے پلٹ کر کہا تیز دوڑو. ایک جملے میں اسلام سمجھا دیا، شاید میں بھی آپ کو پہنچا پاؤں. ہم نے کہا دوڑو تو اس نے آیت پڑھی جس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی. ساری تاریخ اسلام ایک جملے میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ نفس زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم سے لفٹ نہیں مانگی ہے، تم دینا چاہتے ہو. تمہیں جانا ہے تو جاؤ، تمہیں جانا ہے تو جاؤ. ہم دوڑیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اسلام میں عورتوں کا دوڑنا اچھا نہیں لگتا. اور ہم نے کہا کہ آئیے پھر ایسا کیجیے ہمارے ساتھ آ جائیں. سوال ہے اللہ اکبر. ہم اور آپ کہیں جنگل میں ہو، سواری ہمارے پاس ہو، کوئی اکیلی مصروف کھڑی ہو. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں لفٹ مت دے دینا، ورنہ دنیا تمہیں لفٹ نہیں کرائے گی. ایسے میں کسی کو لفٹ دے نہیں دینا. زیادہ ہمدردی ہو، انسان کوئی گاڑی کرا دے، کوئی سواری کرا دے، اپنے سواری پہ نہ بٹھائے. بڑے مسائل ہیں معاشرے. اس لیے کہ ہم نے ناولوں سے عشق سیکھا ہے، ہم نے لیلا مجنون سے عشق سیکھا ہے. جبکہ میں نے اکثر کہا کہ اپنے فیلڈ کے ناکام عاشق ہیں. لیلا مجنون شیریں فرحان یہ سب ناکام عاشق ہیں. اگر عشق سیکھنا ہو تو فضا سے سیکھو، انور سے سیکھو، مقداد اور ابوذر سے سیکھو. یہ اپنے فیلڈ کے کامیاب عاشق ہیں.
خدا زمین پہ ہوتے نا تو فساد ہو جاتا، جب خدا دو ہوتے تو فساد ہو جاتا. یہاں تو مختلف جنس سے دو لوگ ہیں، ساتھ نہیں بیٹھے. کیا تربیت ہے، کیا بیوی ہے، کیا عظمت ہے. ہم نے شرمندہ ہو کے کہا کہ ایسا کرو آپ بیٹھو ہم پیدل چلتے. اور ایک جوان کو یہی دے گا. ایک مرتبہ اونٹ اٹھنے لگا اور یہ آیت پڑھنے لگی. ہم سمجھے اب یہ ہماری تعریف کرے گی کہ ہم نے اونٹ دیا ہے، ہماری تعریف نہیں، اللہ کی بندی میں ہماری تعریف نہیں. تو میں کہوں جو اللہ کی بندی ہو تمہاری تعریف کیوں کرے، تو اللہ کی تعریف نہ کرے. اور اب سمجھ میں آئے گا آپ کہ ہم اور آپ ہر سواری پہ بیٹھ کے یہی تو پڑھتے ہیں سفر میں، یہی تو ہے نا سفر کی دعا. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے یہ سواری دے رہی ہے مسافر کرتی ہے. آیت بہت پہلے ہوتے ہی سمجھا فضا رہی ہے درود پڑھے محمد والا. بس رحمت تمام سامنے ایک قافلہ دکھائی دینے لگا. ہم نے پوچھا اے بیوی اس قافلے میں اگر کوئی مرد آپ کا جاننے والا ہو تو نام بتاؤ. آواز دے دی. پھر قرآن سے 4 آیتیں پڑھی. 4 آیتوں میں الگ الگ انبیاء کے نام. وما محمد اللہ رسول یا یحییٰ خذ الکتاب یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض یا موسیٰ انی انا اللہ. 4 مختلف آیتیں، 4 مختلف نبیوں کے نام. ہم نے جب یہ نام لے کر آوازیں دی تو 4 مرد 4 جوان سامنے سے آنے لگے. ہم نے کہا کہ کیا کرتے ہیں، تو پھر قرآن سے آیت پڑھی مال اور بیٹے زندگانی دنیا کی زینت ہوا. ہم پہچان گئے یہ اس کے بیٹے قریب آئے. انہوں نے ماں کو دیکھا، سلام دعا کی اور ایک مرتبہ ماں نے آیت پڑھی. اس نے آیت پڑھی. یہ ایسے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے پیسے نکال کے ہمارے ہاتھ حوالے کر. ہم تو فی سبیل اللہ مدد کر رہے تھے، اللہ نے مزدوری بنا. مزدوری ملی. ہم نے کہا محسن کا نام تو جان، اس لیے کہ جیسی مزدوری ملی اس نے پھر قرآن سے آیت پڑھی اور بیٹوں نے ہمیں مال زیادہ دیا. ہم نے کہا یہ کون ہے، ایسا تو ہم نے کوئی مرد نہیں دیکھا جو اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو. ایسا کوئی حافظ قرآن مردوں میں نہیں دیکھا، صحابہ میں نہیں دیکھا. ایسا کوئی قرآن نہیں پڑھتا جیسے یہ پڑھتی ہے. ہم بات کرتے ہیں یہ قرآن، ہم بات کرتے ہیں قرآن سے جواب دیتی ہے. کون ہے؟ ایک مرتبہ مسکرا کے بیٹے کہنے لگے نہیں پہچانا، تم نے تو صرف ابھی دیکھا ہے. ساری زندگی جب سے در راہا پہ آئی ہے اس کا یہی عالم ہے، اس کا یہی عالم ہے. بیوی کے کرنے سے ایسا حافظ ایسا حفظ کرا دیا ہے قرآن کہ ہر بات کو قرآن پڑھتی ہے. یاد رکھو ماں باپ نے تو اسے نام میمونہ دیا تھا، زہرا کی چوکھٹ میں اسے فضا بنا دیا. فضا کہتے ہیں چاندی، سفید رنگ سیاہ تھا، رنگ سیاہ تھا. لوگ کہتے تھے کالی. نبی کہتے تھے تیرے منہ میں آنکھ نہیں. یہ کالی نہیں، یہ فضا ہے. فضا تم ظاہر دیکھتے ہو، محمد باطن دیکھ رہا ہے. باطن دیکھ رہا ہے، یہ باطن میں چاندی. اور ایک مرتبہ دنیا سے نبی جانے لگے تو بلایا علی. جیسے بیوی سے ملے، مولا علی امام حسن اور حسین سے ملے، ایسے ہی نبی نے اسے بھی نبی بلایا. کیا تم نے بیٹیوں کی طرح خدمت کی، حج کا تخت چھوڑا ہے اور یہاں غلامی میں آ گئے. اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں، لہذا ہم سے کچھ مانگو. کہا اللہ کے نبی کیا مانگو؟ کہ میرا حکم ہے کچھ مانگو. ہم تمہیں کیا چاہیے؟ ارے جنت میں رہ رہے ہیں، جہاں جنت کے مالکوں سے رشتہ ٹوٹ گیا. ارے جس گھر میں آپ بیٹی کہتے ہو، علی اور طاہرہ بہن کہتے ہو، حسنین زینب ماں کہتے ہو، وہاں اور کیا چاہیے؟ نبی نے کہا کہ میرا حکم ہے کچھ مانگو.
پھر کہنے لگی کہ اگر حکم دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی امور امامت اور نبوت کی دعوت تو نہیں دینا چاہتے، لیکن التجا ہے کیا کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کریں کہ اللہ سے میری زندگی کو تبدیل کروا دیں۔ تبدیل زندگی کا کیا کروں؟ کہنے لگی میں نے حسین اور زینب کو ایک ایک لفظ پر روتے ہوئے دیکھا، دونوں بہن بھائی آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، راز تو مجھے نہیں معلوم کیا بات کرتے ہیں۔ کہ زینب کہتی ہے کربلا اور حسین کہتا ہے شام، اور دونوں دلیا کرتے ہیں مولا مجھے شام تک کی زندگی دکھا۔ جیسے میں نے زہرا کی خدمت کی ہے میں زینب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ حکم دے دی۔ اور ہم بھی کیوں ایک مجلس میں سارے ثواب کی مجلس میں تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ قریب اور غلام کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب انسان پہ برا وقت آ جائے۔ یہ صرف اچھے وقتوں کی ساتھی نہیں، اس نے برے وقت میں آل محمد کا خیال رکھا ہے۔ اگر ساری مجلس سمیٹ کے ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں اور آپ نے گریہ کیا تو مجلس ہو جائے گی ایک جملے میں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ یہ غربت آل محمد کے ساتھ رہی، اور یہ دو بڑے واقعات کی شاہد ہے۔ اور وہ دو واقعات کیا ہیں؟ کہا وہ دو دربار ہیں جو اس نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تب کون سا دربار؟ کہا جب رسول کی بیٹی دربار آئی ہے تب بھی یہ گواہ ہے، اور جب حسین کی بہن دربار آئی ہے تب بھی یہ گواہ ہے۔ دونوں درباروں میں آنے کے انداز جب پہلے نبی کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے تو اس کے ہاتھ کھلے، جب علی کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے تو اس کے ہاتھ بندے ہوئے، جب نبی کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے تو سر پہ چادر ہے، اور جب علی کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے تو سر پہ چادر نہیں۔ جب نبی کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے تو یہاں دربار صحابی کا ہے، اور جب وہاں گئی ہے تو دربار شرابی کا ہے۔ جب اس کے ساتھ آئی ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جب نبی کی بیٹی قدم رکھ کے ہٹاتی ہے تو جب اپنے ہاتھ سے نشان قدم مٹا دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کر رہی ہو تو یہ کہتی ہے تمہیں نہیں معلوم یہ کون بیوی ہے، میں نشان قدم مٹا رہی ہوں، میری نگاہ پڑی ہے کسی اور کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اور جب علی کی بیٹی دربار آئی ہے علیہ السلام تو یہ کیا کرتی ہے؟ قدم یہ ہاتھ کو نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، یہ اپنے قدم کو وہاں رکھتی ہے جہاں علی کی بیٹی ہٹاتی ہے، اور قدم رکھ کے کہتی ہے پروردگار گستاخی میں شمار نہ کر دو، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو ہاتھوں سے نشان قدم اٹھا دو۔ اس لیے کہ یہ بھی کوئی معمولی دستور نہیں ہے، وہ زہرا بھی انسانیت والا ہو، وہ نبی کی بیٹی تھی، علی کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں دربار دیکھ کر آئی ہیں، اور سنو کہ جب دربار آئی نا علی کی بیٹی، یاد رکھنا غلام اور کنیزوں کے کربلا میں پانی بند نہیں تھا، پانی بند تھا آل محمد پر۔ یہ وہ واحد بیوی ہے ان کنیز اور غلاموں میں ہے جس نے پانی خود اپنے اوپر حرام کر دیا ہے آل محمد کے بعد۔ آل محمد کے ہاتھوں کو باندھا ہے نا دشمن نے، یہ وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ ان کی وجہ سے خود بندوائے۔ اور ایک مرتبہ چلی اور دربار آ گئی، جب دربار آئی تو اللہ عظیم ہے۔ اداکاروں یہاں فضا نہیں رہی بلکہ مستورات میں عباس بن گئی، اس لیے کہ یزید نے کہا شیخ مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنا، اتنا سننا تھا یہ سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا یہ کون مستور ہے؟ شیخ نے کہا کہ یہ ہے تو کنیز، مگر یہ سارے اہل بیت کی عزت میں اسے ماں کہتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا اماں ہٹ جاؤ، اماں سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو کہنے لگی زینب اگر ماں کہا ہے نا تو آج نبھانے دو،
آج نبھانے دو، اس لیے کہ یزید حکم دے چکا ہے، اسے سامنے سے ہٹاؤ، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ شیخ قادیانہ لے کے آگے بڑھا، ایک مرتبہ قادیانے پشت پہ برستے رہے اور یہ قرآن سے آیت پڑھتی رہی، قل لا سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربی۔ ایک مرتبہ طالب نے لکھا، اس نے دربار میں نگاہ ڈالی، کیا دیکھا؟ حبشی بیٹھے ہیں، کہنے لگی تمہاری غیرتیں کہاں بڑھ گئی؟ تمہاری مزدور کے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تم بولتے نہیں ہو۔ ایک مرتبہ غیرت دکھانے کے 70 تلواریں نیام سے باہر آئی، یقین اور روک لے شمر کو، اب اگر ایک قادیانہ قبر کے قبضہ یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، قادیانہ رک گیا نہ مارو۔ یہ مسائل ہے مسائل۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی رک کرے گی مدینے کا، نانو تکارے یزید بیٹی قدیموں کے حمایتی ہے، آل محمد کا حمایتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آ گئی قید سے، قید میں آ گئی اہل بیت کے ساتھ۔ اور ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، جب یہاں سے رہا ہوئی تو جہاں علی کی بیٹی ہے وہاں یہ ہے۔ تاریخ نے لکھا کربلا سے مدینہ، اور مدینے میں 5 سال علی کی بیٹی نے خاک نہیں چھوڑی تو یہ بھی خاک پہ رہی۔ اور اس بات کا اندازہ آپ مجلس کے پڑھ جانے سے لگائیں، اگر 1 گھنٹے کی مجلس آگے بڑھ جائے تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں، پہلو بدلنے لگتے ہیں۔ یہ 5 سال خاک پہ بیٹھی ہے، اس نے نرم بستر نہیں دیکھا، یہ حسین سے اتنا عشق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مولا سجاد کو بلایا گیا ہے، اور جب گرفتاری کا حکم آیا اور علی کی بیٹی اٹھی تو یہ بھی اٹھ گئی، اور جب بیوی نے کہا ماں اب آپ بہت بوڑھی ہو گئی ہے تو اس نے اپنے دوپٹے سے قبر کو کسا اور آواز دی، علی کے عشق میں آج بھی میں جوان، علی کے عشق میں زندہ آج بھی جوان ہے، جہاں علی کی بیٹی وہاں ہے۔ اور ایک مرتبہ چلی اور آ گئی علی کی بیٹی کے ساتھ شام، ایک مستور ایک سائے سبا پہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ ایک طرف آیا، ایک باغ میں جہاں امام کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا اپنا یہ وہی طرف نہیں ہے، کہا وہی طرف ہے۔ علی کی بیٹی لپٹ گئی جیسے بھائی سامنے ہو، ارے ظالم آیا، پیچھے کا وار کیا، علی کی بیٹی نے دنیا چھوڑ دی تو زینب کا غسل و کفن کرنے والی یہی بیوی، اس نے بیوی کو غسل و کفن دیا۔ سجاد مولا نے لہد کے حوالے کیا، قبر بند ہو گئی، اور اللہ جب قبر بند ہو گئی اور مولا سجاد کو یہیں سے رہا کر دیا گیا، اور مولا نے کہا کہ اماں چلو، تو کہنے لگی سجاد کہاں جانا ہے؟ کہا اماں مدینہ۔ کہا سجاد کون سا مدینہ؟ کہا اماں جب ہم رہتے ہیں تب تمہیں مبارک ہو، میرا مدینہ یہی ہے جہاں میں نے پڑھی، میں زینب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اداکاروں 35 برس تعلیم میں لکھا، فضا نے قبر زینب پہ مجاوری کی ہے کربلا کے بعد۔ سننا پڑھنا آسان۔ ایک مرتبہ مغربین کی نماز یہ پڑھ رہی ہے قبر زینب سلام اللہ علیہا پہ، اور نماز پڑھ کر کہیں چلنے لگی تو قبر سے آواز آئی، اماں کیا ہمیں چھوڑ کے جائیے گا؟ آواز آئی علی کی بیٹی منع نہ کرنا، منع نہ کرنا، میں دن آپ کے ساتھ رہوں گی، رات کہیں اور جاؤں گی۔ اما رات کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی قریب میں ربا کی بیٹی کا مقام، اسے اندھیرے سے منع کر پڑتا، شہزادی رات سکینہ کے بعد گزاروں گی، دن آپ کے پاس۔ اس انداز میں دن اور رات پڑھتے رہے، اور پھر وقت آیا کہ ملک الموت آیا، اور ایک مرتبہ سلام کیا۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا ملک الموت، مگر آپ کے لیے نہیں۔ کہنے لگی ملک الموت ہے اور میں جانتی ہوں تو کسی نبی کو بھی موقع نہیں دیتا، مگر میں زہرا کی بنی ہوئی ہوں، میں زینب کی مجاور ہوں، اگر مجھے تھوڑی مہلت دے تو میں والد کو بلانا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں بلا لو۔ ایک مرتبہ میں سمجھا یہ حد سے بیٹوں کو بلائے گی، مگر حد سے نہیں بڑی، آخری وقت میں بھی مدینہ پڑی۔ سجاد دادی جنگل میں اکیلی، دادی جنگل میں اکیلی، معلوم ہے امام کو زہر دے دیا گیا، امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وصیت کی اور ایک اعجاز سے امام باقر آئے، گود میں سر رکھا، جب سلام کیا ایک مرتبہ کہا سجاد، ایک آواز پر آ گئے، میں مخدوم، تو کہنے لگا اے
خواہش آئی، ایک مرتبہ غسل و کفن ہوا، لحد کے حوالے کون کرے، ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز کے لیے اکیلا امام کھڑا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے۔ تاریخ نے لکھا اس عالم میں بیٹے ہیں جو شہزادے تھے، یہ آئے ہیں سفر میں، یہ آئے ہیں جنگل میں، یہ شکار کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے جنازہ دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگے اے بھائی اللہ کی وصیت یاد ہے؟ کیسی وصیت؟ اللہ نے کہا تھا تو غریب کا جنازہ نہیں چھوڑنا، امیر کا چاہے چھوڑ دو، اتنا غریب جنازہ ہے کوئی پڑھنے والا نہیں، آؤ ہم جنازے میں شرکت کریں گے، آؤ ہم جنازے کو دعا دیں گے۔ قریب آئے، صفے لگی، ایک مرتبہ امام آگے ہیں پر ہم نے بھی ماں کا جنازہ پڑھا، جنازہ ایسے نہیں ہوتا، مالسوں سے پوچھا جاتا ہے، امام آگے کھڑے تھے، ایک مرتبہ آواز دی یا تو بڑا بیٹا ہے، اگر تو کہے تو میں جنازہ پڑھاؤں، اگر یہ تو سمجھ میں آیا، اب آگے بڑھاؤ، پردے کو کھولے، جب ایک آنے دی ہے، ایک مرتبہ حیران، اللہ آج کے لیے وصیت کی تھی، اللہ کے لب ملے، آواز آئی، اب آنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت کہاں تھے جب سکینہ کو تباہی رہے تھے، اس وقت کہاں تھے جب بیویوں کی نگاہیں چل رہی تھی، اس وقت کہاں تھے جب حسین تنہا تھا، امام نے خاموش کرایا، اگر جنازہ ہوا، بیٹوں نے اجازت مانگی، مولا اگر اجازت ہے تو ہم جنازہ حج لے جانا چاہتے ہیں، کیوں ملکہ بھی وہاں روزہ بنائیں گے، ابھی امام کچھ کہتے، قبر زینب سے آواز آئی، اے باقر منع نہ کرنا، جانے دو، اپنی اپنی قسمت، اے میرے اور محمد کربلا میں کھو گئے، اس کے لینے کے لیے آئے ہیں، منع نہ کرنا۔ ایک مرتبہ امام خاموش، جنازہ چلا، رات کا پہر ہے کہ فاطمہ ہے اور مغربین کے بعد جنازہ ہے، جنازہ قبر زینب میں چلا اور وہاں پہنچا جہاں رات کو جایا کرتی تھی، تو وہ قبر ہلنے لگی اور آواز آئی اللہ کہ ہمیں چھوڑ کر جائیے گا، تو بیٹوں سے کہنے لگی نہ زینب کو چھوڑوں گی نہ سکینہ کو چھوڑوں گی، مجھے دونوں کے درمیان دفن کر دو، یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ اللہ اے رب یہاں پہلے تنفاق کر سکتے ہیں اس قوم کا دامن جو عشم کی سے بچوں کو عطا کر رکھے بوڑھوں کو حبیب ابن مراحف تقسیم کو ملے گل رہے ہوں غریب زمان کو اتفاق سے جو دین کے کام آئے وہ اولاد جو میں اس عشم کی بھی بات ہے پروردگار روتی ہوئی آپ کو پھیلے ہوئے ہاتھوں سے جتنے سوال کر رہے ہیں اٹھنے سے پہلے سب کے دعائیں مستجاب جتنے بزرگان خوشی فرما ہے پروردگار سب کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ علیہ السلام جو مومن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں بالخصوص سیدہ سریہ آپ دی پروردگار دربٹ دربٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب فرما اعلیٰ کی دین میں مشہور فرما تو لباس کا محمد والے محمد کی عزت کا قابل تنور علیہ سے اور برزت عشق کل سرات کی تکلیف و راحت و تبدیل کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہو تو درگزر فرمانا اور پھر دعا ہے کہ اگر حلب میں پیار سے کاٹے بڑے ہوں تو ساتھی و کوثر کے ہاتھوں سے آپ فرمانا اور جب سورج سمانے سے پر ہو لگے پاس سائے دینا مولا لباس کا محمد والے محمد کی عزت کا نوجوانوں کو علم و ہنر عطا فرمانا نمازی بنا پرہیزگار بنا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا امام زمانے کی معرفت تمام مشکلات کا حل امام کے قدموں میں ہے، وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، چنار ہو، کراچی ہو، بلوچستان ممالک تمام مشکلات کا حل میرے مولا کے قدموں میں ہے۔ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں امام کے چاہنے والوں کے سپاہیوں میں مشہور فرمائے اور پھر تمام دعاؤں کے بعد دعا ہے ہماری ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مال ہر مسلم جا چکا اسے پھر نہیں جا چکا ایک بار قبر والا حسین رضا اللہ تمام دعاؤں کی قبولیت اور ہماری مغفرت امام کی ظہور میں تعجیل اور پھر بالخصوص روزہ امام پر حاضری کے لیے پورا 10 سال